بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ ہمارا تعلق بحریہ کالج PNT سے۔ میں آپ کی اردو کی معلمہ مس مسرت فاطمہ بات کر رہی ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں موجودہ حالات کے تقاضے کیا ہیں۔ آن لائن کلاسز میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم سرتاج الشعراء میر تقی میر کی غزل پڑھیں گے۔ اردو کے شعراء میں میر تقی میر سر فہرست ہیں۔ میر تقی میر نے غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ سب کہا ہے۔ انہیں سرتاج شعراء اردو کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری آہ کی شاعری ہے۔ ساری زندگی درد و الم میں گزری، اسی لیے ان کی شاعری میں درد و الم اور سوز و گداز نمایاں نظر آتے ہیں۔ درویشی، قلندری اور تصوف کے مضامین ان کے ہاں بکثرت ملتے ہیں۔ کہتے ہیں اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لوہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ میں نے اس کو لہو نہیں پڑھا کیونکہ شاعر نے لکھا ہی لوہو ہے۔ اصل میں شاعری کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے الفاظ میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس نصاب میں شامل میر تقی میر کی بڑی خوبصورت غزل ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ حباب آپ کو معلوم ہے، وہ جو بلبلے اٹھتے ہیں پانی کے، اس کو کہتے ہیں حباب۔ ٹھیک ہے۔ نمائش دکھاوا، سراب دھوکا۔ صحرا کی ریت دور سے ایسا لگتا ہے گویا پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتی بلکہ دھوکا کہلاتی ہے۔ غزل کے متعلق ابتدائی معلومات دیتی چلوں۔ غزل کے شاعر میر تقی میر۔ غزل کا مطلع ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس غزل میں جو موجود قافیے ہیں وہ ہیں حباب، سراب، گلاب، خواب، اضطراب، خراب، کباب، شراب۔ غزل کی ردیف ہے کی سی ہے۔ ردیف کہتے ہیں ہر شعر کے آخر میں آنے والے الفاظ۔ ویسے ردیف کے لغوی معنی ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھ کر آنے والا۔ غزل کا مقطع ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ مقطع کہتے ہیں غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ اگر تخلص استعمال نہیں کرتا تو وہ مقطع نہیں کہلاتا۔ اب شاعر نے کہا کہ انسان کا وجود پانی کے بلبلے کی طرح عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، اور یہ ظاہری شان و شوکت کے سوائے دکھاوے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ دنیا چند روزہ ہے، ایسے ہی جیسے سطح آب پر پانی کا بلبلہ بنتا ہے اور ہوا کے جھونکے سے ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح جیسے صحرا میں ایک پیاس سے بے حال مسافر چمکدار ریت کو پانی سمجھ کر اس کی طرف دوڑتا ہے، لیکن جسے وہ پانی سمجھ رہا ہوتا ہے وہ پانی نہیں، دھوکا تھا، وہ زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی عارضی اور مختصر زندگی میں ایسے کام کرنے چاہیے جو آخرت کی زندگی میں ہمارے کام آئے۔ شعر نمبر 2۔ شاعر کہتا ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نازکی نزاکت، لب، ہونٹ، پنکھڑی پھول کی پتیاں۔ مفہوم کیا ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے میرے محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کے کیا ہی کہنے، بس یہ سمجھو گویا وہ پھول کی پتی جیسے نرم و نازک ہیں۔ جیسے نرم و نازک پتے ہوتے ہیں گلاب کے پھول کی کہ ہاتھ لگائیے تو بکھر جاتی ہے، تو شاعر بھی اپنے محبوب کے خد و خال کی لبوں کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ اب یہ ایک تشبیہ ہے۔ تشبیہ کہتے ہیں کسی چیز کو کسی جیسا ظاہر کرنا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح گلاب کے پھول کی پتی نرم و نازک و سرخ ہوتی ہے، اس میں نزاکت اور بھاگپن ہوتا ہے، اسی طرح میرے محبوب کے ہونٹ بھی نرم و نازک و سرخی لیے ہوئے ہیں۔ یعنی شاعر نے اپنے محبوب کی نرم گفتاری کو، یعنی وہ نرم لہجے میں بات کرتا ہے، اسے گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ شعر نمبر 3۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشم دل، دل کی آنکھ۔ اب یہ مرکب اضافی ہے، آپ کو معلوم ہے
جب ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کیا جاتا ہے تو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یہاں کا کی کے حرف اضافت استعمال ہوتے ہیں۔ عالم دنیا، اوقات وقت کی جمع ہے یعنی حیثیت۔ اب شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے دل کی آنکھ کو دوسری دنیا کے لیے کھول کے رکھو، کیونکہ یہاں تو خواب کسی کیفیت ہے، یعنی دل کی آنکھ سے آخرت کے جہان کی فکر کر، دنیا کی حقیقت سوائے خواب کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، اسی لیے شاعر نے کہا اس خواب کی کیفیت سے ہمیں ابھی نکلنا ہے اور اس دنیا کا دھیان کرنا چاہیے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ کیا جیتنے کا فائدہ جب شیب میں چیتا، کیا چیتنے کا فائدہ جب شیب میں چیتا، سونے کا وقت آیا تو بیدار ہوا میں۔ شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو ہوش مند رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں، کہ نہ پوچھو ذات سب مٹی، میری اوقات سب مٹی۔ بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، بار بار مسلسل کئی بار، در دروازہ چوکھٹ، حالت کیفیت، اضطراب بے چینی بے قراری۔ شاعر کہتا ہے میں بار بار اپنے محبوب کے دروازے پر جاتا ہوں کیونکہ میرے دل کی بے چینی اور بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اپنے دل کا حال کہنے کے لیے اپنے محبوب کے پاس جاتا ہوں، میں اس سے اپنا حالت دل بیان کرنا چاہتا ہوں، مگر شرم مانے آ جاتی ہے۔ پھر گھر آ جاتا ہوں، پھر واپس آ کر دل اور بے چین ہوتا ہے، پھر رخت سفر باندھتا ہوں تاکہ محبوب کی چوکھٹ پر چلا جاؤں، پھر اپنا حال دل بیان کیے بغیر لوٹ آتا ہوں۔ یعنی نہ محبوب سے مل کر گزارا ہے نہ محبوب کے بغیر، یعنی دل کی بے چینی جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، بولا بات کرنے کی کوشش کی، خانہ خراب اجڑا ہوا برباد آوارہ، خانہ گھر یا مکان۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے جب محبوب کے دروازے پر صدا دی تو اندر سے محبوب بولا اچھا یہ آواز تو اسی بدحال اور تباحال بیکاری کسی ہے۔ یعنی جب میں نے بات کی تو محبوب نے سن کر کہا یہ آواز تو ہمارے محبوب کی یعنی میر تقی میر کی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آواز سے ہی ہم عاشق زار معلوم ہو رہے تھے۔ یہاں شاعر اپنے محبوب کا گلہ کرتے ہوئے کہتا ہے میرے محبوب کو میری آواز پہچاننے میں بھی تحمل ہو رہا ہے، وہ میری آواز سن کر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ میری آواز کو پہچان کر بھی انجان بنا رہنا چاہتا ہے۔ وہ تو مجھے پہچانتا ہے، مجھ سے ملتا ہے، لیکن میری آواز کو سن کر اس نے کہا سی ہے، یہ سی جو ہے نا کی سی ہے، اسی خانہ خراب کی سی ہے، یعنی پہچان کر نظر انداز کر دینا۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، آتش آگ، غم کی آگ اتنی شدید، بھنا جو تیز آنچ پہ پکایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں دل جلنا۔ کباب گھی میں تلی ہوئی قیمے کی ٹکیاں، یعنی چونکہ دل بھی جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا ہے اور جب غم کی آگ اسے جلاتی ہے تو شاعر نے یہاں کباب کی مثال دی، کہہ رہے غم کی آگ اتنی شدید ہے کہ شاید میرا دل ہی جل گیا، کیونکہ کافی دیر سے مجھے گوشت کے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ یہاں میر تقی میر کا یہ شعر حقیقت سے بعید ہے، دور ہے۔ وہ اپنے شعر میں اپنے غم کی شدت تو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں میرا غم مجھے بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، غم کی تپش مجھے جلائے دے رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی کباب آگ پہ رکھا ہوا اور اتارنا بھول گئے ہوں تو مجھے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ تو یہاں میر نے غم کی شدت کو واضح کیا ہے، کیونکہ انسان جو ہے غم میں تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اکیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر کسی سے کچھ نہیں کہہ پاتا۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، نیم باز آدھی کھلی ہوئی آنکھیں، مستی نشہ خمار، اور میر شاعر کا تخلص، یہ غزل کا مقطع کہلائے گا۔ یاد رکھیے جس میں تخلص نہیں ہوتا وہ مقطع نہیں کہلاتا۔ اب شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کی آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھیں، ان میں ایسی شوخی اور مستی ہے جیسے کسی نے شراب پی رکھی ہو۔ یعنی شاعر جو ہے اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے کوئی شراب کے نشے میں مخمور ہو اور اس کی آنکھوں میں اس شراب کا نشہ اس کے نشیلے پن کو ظاہر کر رہا ہو۔ لوگ تو شراب پی کر اپنی آنکھوں کو مستی میں لاتے ہیں، مگر میرے محبوب کی آنکھوں میں قدرتی طور پر ہی اتنی مستی ہے
کہ یوں معلوم ہوتا ہے گویا شراب پی رکھی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ان کی آنکھیں یہ کہتی پھرتی ہیں لوگ ناحق شراب پیتے ہیں، یعنی شاعر نے اپنے محبوب کی تعریف بیان کی ہے۔ اچھا، اب میر تقی میر کی غزل کا مفہوم اگر آپ کے سمجھ میں آ جاتا ہے تو آپ تشریح کریں گے۔ تشریح کرنے کے طریقے میں بیٹے سارے میرے بچے سن لیجئے کہ کس طرح کی جائے۔ اصل میں تشریح جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ نظم میں کوئی واقعہ یا منظر بیان کیا جاتا ہے، غزل میں اپنے شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنے جذبات اور احساسات کو پیش کرتا ہے۔ اس لیے غزل کی تشریح کے لیے ضروری ہے کہ پہلے شاعر کے جذبات و احساسات کو سمجھا جائے۔ بقول غالب، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، یعنی آپ کو شاعر کی حالات زندگی سے واقفیت رکھنا ضروری ہے۔ تمام اشعار کی تشریح کیجیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ سب کا اللہ نگہبان۔